السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور آج بات کریں گے دہشت گردی کی تازہ لہر کے حوالے سے جو اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل بھی یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری یعنی تھما نہیں تھا، کم ضرور ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں تو البتہ اس کے اثرات بہت زیادہ نمایاں طور پر اس میں کمی آئی تھی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں تو یہ دہشت گردی کے واقعات اس تواتر سے نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب بھی خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں، شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقوں میں یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ کوئٹہ اور یعنی بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں بھی یہ دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز اسلام آباد میں یہ دہشت گردی کا واقعہ ہونا یہ الارمنگ ہے، پورے ملک کے لیے الارمنگ ہے یہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ایک سائن ہے، یہ سگنل ہے کہ ہم یہاں تک تو آ گئے ہیں، ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک خودکش حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی، لیکن اس ناکام بنانے کی کوشش میں بھی جب وہ دھماکہ ہوا، خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اڑا لیا، تو اس کے نتیجے میں ایک سیکورٹی اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ ڈرائیور یعنی ٹیکسی ڈرائیور اور اس کے ساتھ ایک ساتھی، وہ دونوں اس خودکش حملے میں مارے گئے، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اڑا لیا۔ وہ جیکٹ، اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 کلوگرام دھماکہ خیز مواد تھا اس جیکٹ میں کہ جو وہ پہنے ہوا تھا، اس نے اس کو بلو کیا اپنے آپ کو۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر سوچنا چاہیے حکومت کو، وزارت داخلہ کو سوچنا چاہیے۔ وزارت داخلہ اپنا کام چھوڑ کر سیاست میں لگی ہوئی ہے، یعنی پاکستان میں کوئی بھی وزیر اگر آپ اس سے بات کریں تو وہ سیاست پہ تو ضرور بات کرے گا، لیکن اپنی منسٹری کے حوالے سے اگر اس سے آپ سوال کریں تو اس کے پاس نہ کوئی جواب ہوگا نہ کوئی انفارمیشن ہوگی۔ بڑا المیہ ہے پاکستان میں۔ وزیر داخلہ صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی ذمہ داری تھی پاکستان بھر میں سیکورٹی کے معاملات کو کنٹرول کرنا، خاص طور سے اسلام آباد میں سیکورٹی کے معاملات کو کنٹرول کرنا، لیکن دہشت گرد اگر اسلام آباد تک پہنچ گئے اور وہاں کے انہوں نے اپنے آپ کو بلو کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سیکورٹی لیکس ہے موجود۔ اگرچہ سیکورٹی اہلکاروں نے پوری جانفشانی سے کام کیا ان کو روک کر، اس دہشت گردوں کو روک کر، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر داخل کیسے ہوئے، وہاں تک پہنچنے میں ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم لگا ہوگا۔ تو سیکورٹی ایجنسیوں کی جو میں خفیہ ایجنسیوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی رپورٹیں کہاں ہیں، ان کی کارکردگی کہاں ہیں۔ اگر یہ یہاں تک آ گئے یعنی اسلام آباد تک آ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس خطرے کی گھنٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں بھی پھیل سکتے ہیں اس طرح کے واقعات دوبارہ سے، جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ ماضی میں تو پاکستان کی تاریخ بڑی تلخ ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دھماکہ، کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا تھا ملک کے کسی نہ کسی حصے میں۔ اس کے بعد جو آپریشن کیا گیا سیکورٹی فورسز کی طرف سے وہ بڑا کامیاب رہا، اور اس کامیابی کے بعد کم از کم ملک کے دیگر علاقوں میں یہ خودکش حملے اور دھماکے رک گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بڑی حد تک کم ہوئے لیکن ختم نہیں ہوئے، اور اب ایک دفعہ پھر اس میں شدت آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سی ٹی ڈی کے کمپلیکس کو پر قبضہ کر لیا ٹی ٹی پی کے لوگوں نے، اور ان کو یرغمال بنا لیا وہاں کے آفیسرز کو۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ سگنلنگ ہے کہ اتنے طاقتور وہ ہو چکے ہیں کہ وہ ادارہ کہ جو سیکیورٹی کا ذمہ دار ادارہ ہے، سیکیورٹی جو دہشت گردی ختم کرنے کے حوالے سے ایک خاص ٹاسک ہے، اس کا مینڈیٹ ہے دہشت گردی ختم کرنا، سی ٹی ڈی کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اس کا کمپلیکس اگر دہشت گرد اپنے قبضے میں لے لیں اور معاملات اتنے زیادہ سنگین ہو جائیں تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالنی چاہیے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ وہاں دہشت گردی ختم کرنے میں ناکام نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے ہیں، ان کو اسپیس دیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اسپیس انہوں نے سیکورٹی ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بعد دیا ہے یا نہیں دیا، کیونکہ پاکستان میں یہ ایک المیہ ہے کہ سیاسی حکومتیں اپنی مرضی سے اس قسم کے فیصلے نہیں کر پاتی ہیں، اور وہ سیکورٹی ایجنسیوں کے فیصلوں کی طرف دیکھتی ہیں اور ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتی ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو اسپیس دیا گیا، یقیناً اس میں سیکورٹی ایجنسیوں کی
رضامندی شامل تھی کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ متعدد بار میاں رضا ربانی نے اور دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، نون لیگ کے بھی کچھ منتخب نمائندوں نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بات کا ذکر کیا اور اس معاملے کو اٹھانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کے ٹی ٹی پی سے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی سیکورٹی ایجنسیوں کے ٹی ٹی پی سے کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کن بنیادوں پر ان سے بات چیت ہو رہی ہے، سیز فائر کن بنیادوں پہ ہوا، اور اب یہ ہمیں بتایا جائے. یہ ان کا مطالبہ تھا، لیکن ان کو تو نہیں بتایا گیا. اب سیز فائر ختم ہو گیا، اس کی وجوہات بھی کسی کو نہیں پتہ کہ سیز فائر ختم کن بنیادوں پہ ہوا ہے اور کیوں اچانک ٹی ٹی پی نے اعلان کر دیا کہ وہ سیز فائر ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دہشت گرد حملے انہوں نے شروع کیے ہیں. ایک واقعہ جو میں نے سی ٹی ڈی کمپلیکس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ کی کہ اسلام آباد تک وہ پہنچ گئے. اب اسلام آباد تک وہ پہنچ گئے تو اب یہاں یہ سگنلنگ ہے پورے ملک کے لیے کہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ملک کے دیگر علاقوں تک پھیلنا، کیونکہ اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے سلیپر سیلز تو موجود ہیں. یعنی تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے سلیپر سیلز پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کسی وقت بھی اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے انسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو اب اگر وہ دوبارہ سے اپنے ان سلیپر سیلز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور ایکٹیو کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ سے شروع ہونے کا امکان ہے. تو اس میں جو وزارت داخلہ ہے، میں بات کر رہا تھا کہ وزارت داخلہ کی جو اصل ذمہ داری ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا اور صوبائی حکومتوں کو سپورٹ کرنا، کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے حاضر ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ سیاست کر رہے ہیں اور بس سیاست کر رہے ہیں. اپنی وزارت کے حوالے سے وہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا کارکردگی ہے، شاید ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور کیا اس کو کرنا چاہیے. کوئی لائحہ عمل بھی تیار نہیں کیا گیا. تو یہاں پہ پاکستان میں یہ المیہ تو ہے کہ منسٹرز تو بنتے ہیں، اور منسٹرز کا اصل ہدف جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا میں ان رہنا ہوتا ہے، اور وہ اپنی وزارت کے حوالے سے اتنے انفارمڈ بھی نہیں ہوتے، ان کو دلچسپی بھی نہیں ہوتی. رانا ثناء اللہ بھی اسی کیٹیگری کے ایک سیاستدان ہیں. تو اصل کام اور ایک دوسرے پر بلیم گیم جو ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اسلام آباد تک اگر دہشت گرد کوئی آ گیا ہے تو پھر یہ آگے جائے گا، آپ نے کیا منصوبہ بندی کی اور کیسے وہ اسلام آباد تک پہنچ گیا. تو یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے پاکستان کے لیے. دوبارہ سے اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس طرح کے دوبارہ واقعات ہوں اور لوگ دوبارہ سے پاکستان میں دہشت گردی کا شکار ہوں. ماضی میں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ماضی میں حکومتیں اس کی ذمہ دار رہی ہیں، حکومتیں انڈائریکٹلی رہی ہیں، سیکورٹی ایجنسیاں زیادہ رہی ہیں، اس لیے کہ انہی کے کیے گئے فیصلے فالو کیے جاتے ہیں. انہی کے کیے گئے فیصلوں کے جب نتائج سامنے آتے ہیں یا اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، اس کو پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو لہٰذا تمام معاملات کو اگر سیاسی انداز میں حل کیا جائے اور سیاستدانوں کو اعتماد میں لے کے حل کیا جائے تو شاید اس کے کچھ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.